بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس پورے مہینے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ پورے مہینے میں 4 جمعے آ رہے ہیں، چاروں جمعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق موٹی موٹی باتیں ہمارے سامنے آ جائیں۔ پچھلے سال عنوان 20 ہفتوں تک چلا تھا، لیکن اس سال اتنا لمبا نہیں، صرف 4 ہفتوں میں کوشش کریں گے اس عنوان کو سمیٹنے کی اور آپ کے سامنے ضروری باتیں اور موٹی موٹی باتیں رکھنے کی۔ تو سیرت کا جو عنوان ہے اس کو کہاں سے شروع کیا جاتا ہے؟ یوں تو جب سے دنیا شروع ہو رہی ہے اسی وقت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہاں سے بھی بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سے مکے کے اندر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا، اس وہاں سے اللہ کے رسول کی سیرت کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو جہاں اللہ کے رسول کو جس شہر کے اندر آنا تھا، جس بستی کے اندر آنا تھا، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بستی کے آباد کرنے کا اور اس کو بسانے کا ارادہ کیا تو اپنے نبی حضرت ابراہیم کو حکم دیا، ملک شام سے اپنے بچوں کو لے کر، اپنے بیٹے اور اپنی بیوی اسماعیل کو اور حاجرہ کو لے کر تم مکے کی بیابان وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ، جہاں دور دور تک جنگلات اور پہاڑ ہی پہاڑ تھے، نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پینے کے لیے پانی وہاں پر موجود تھا۔ تو جس جگہ پر خانہ کعبہ آج بنا ہوا ہے، آج سے تقریباً 4150 سال پہلے، آج سے تقریباً 4150 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل جو 100 سال کی عمر میں جا کر ہوئے تھے، اتنے چہیتے اور لاڈلے بیٹے کو مکے کی وادی کے اندر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت اسماعیل اپنی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ رہتے ہیں اور چھوٹے سے تھے، بالکل گود ہی کے اندر تھے۔ چند دنوں کے اندر وہ پانی اور وہ کھجوریں ختم ہو گئیں جو حضرت ابراہیم چھوڑ کر آئے تھے اپنے بچوں کے پاس۔ اب حضرت حاجرہ کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے، نہ پانی ہے نہ کھانے کے لیے کچھ ہے۔ آپ دوڑ کر صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہیں، پھر مروہ کی پہاڑی پر جا کر چڑھتی ہیں، آپ کو کچھ نظر نہیں آتا، دور دور تک پانی کی کوئی علامات اور کوئی نشانیاں آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ آ کر اپنے بچے کو دیکھتی ہیں تو حضرت اسماعیل اپنی ٹانگوں کو رگڑ رہے ہیں اور ایڑی زمین کے اندر رگڑ رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، جاؤ جہاں سے اسماعیل اپنی ایڑیوں کو رگڑتا ہے اسی جگہ جا کر اپنی ایڑی رگڑو اور وہاں سے زمزم کے کنویں کو جاری کر دو۔ تو جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اس کے بالکل قریب حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے اپنی ایڑی رگڑی، اپنا پر مارا، وہاں سے زمزم کا کنواں اسی جگہ سے شروع ہو گیا جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کے رگڑنے کا ریت میں نشان بن رہا تھا۔ وہاں سے پانی جاری ہو گیا، حضرت حاجرہ آئیں، انہوں نے دیکھا کہ پانی نکل رہا ہے اسماعیل کی ایڑیوں سے، اسماعیل کے پیروں سے، تو انہوں نے چاروں طرف باندھ لگا دی اور کنواں نما بنا دیا۔ آج اسی جگہ زمزم کا کنواں ہے جس جگہ حضرت اسماعیل کے پیر تھے اور جہاں سے وہ پانی نکلا تھا۔ زمزم کا جو یہ کنواں ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جنت سے اس کا نشان اور اس کے تار جڑے ہوئے ہیں، گویا کہ یہ جنت سے جاری ہو رہا ہے اور جنت سے یہ پانی آ رہا ہے۔ بڑا شفا کا پانی ہے، بڑی خوبیاں ہیں اس پانی کی، سب آپ سب جانتے ہیں۔ کسی اور موقع سے انشاءاللہ زمزم کے فضائل اور زمزم کی خوبیاں اور زمزم کے پانی میں کتنی شفا اور کتنے کارنامے رکھے ہیں یہ عنوان آپ کے سامنے ضرور ذکر کریں گے۔ اس سے آگے پھر چل کر حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ تقریباً 15 سال مکے کے اندر رہتی ہیں۔ حضرت حاجرہ کی 15 سال رہ چکی تھی، تو 15 سال کے بعد حضرت حاجرہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم ملک شام سے اب مکے آتے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم آئے ہیں حضرت اسماعیل کو لے کر، جو وہ قربانی والا واقعہ ہے جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تھا، لیکن یہ پہلے کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے، اس لیے میں اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔
تو 15 سال بعد آپ واپس آتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہیں. کعبے کی تعمیر ہوتی ہے اور کعبے کی تعمیر جب حضرت ابراہیم کر چکے ہوتے ہیں اور کعبے کی تعمیر سے فارغ ہوتے ہیں, حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں. تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد اب حضرت ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے انتقال کے بعد اب نبوت حضرت اسماعیل کو ملتی ہے. آپ نبی بنائے جاتے ہیں اور 100 سال تک نبی رہتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. 100 سال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اب مکے کے اندر کوئی نبی نہیں ہے, بل البتہ ایک بہت بڑی تعداد اور بہت بڑی جمع غفیر اور لوگوں کا وہاں پر موجود ہے. اس لیے کہ جب حضرت ہاجرہ وہاں پر آئی تھیں اور پانی نکل آیا تھا تو پانی کے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پر پرندے بھی حاضر ہو جاتے ہیں. تو پرندے آسمانوں پر اڑنے لگے تھے اور چاروں طرف پرندوں کے جھنڈ آنے لگے تھے. تو جو پاس سے قبیلے گزرتے تھے, قافلے گزرتے تھے, وہ دیکھتے کہ یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں, یقیناً یہاں پر پانی ہوگا, تو وہاں پر آ جاتے تھے. تو سب سے پہلے جو قبیلہ آیا تھا وہ قبیلہ جرہم تھا. اس نے آ کر دیکھا کہ پرندے اڑ رہے ہیں, آ کر دیکھا پانی ہے. پانی جب دیکھا تو حضرت ہاجرہ سے انہوں نے اجازت چاہی. ابھی سے اس جگہ پر 2 لوگ بسے ہوئے ہیں, حضرت ہاجرہ ہیں اور حضرت اسماعیل ہیں, ننھے سے بچے. تو حضرت ہاجرہ سے انہوں نے اجازت چاہی کہ یہاں پر پانی ہے, اگر تم اجازت دو تو ہم یہیں پر بس جائیں گے اور یہیں پر رہنا سہنا شروع کر دیں گے. تو حضرت ہاجرہ نے اپنی ویرانی کو دور کرنے کے لیے, اپنی اجنبیت کو دور کرنے کے لیے کہ اس بیابان جنگل میں دن رات میں اکیلی رہتی ہوں تو میں ان لوگوں کو اجازت دے دیتی ہوں کہ تم آ جاؤ اور یہاں پر بس جاؤ. تو حضرت ہاجرہ نے ان کو اجازت دے دی. تو سب سے پہلے قبیلہ بنو جرہم یہاں پر بس جاتا ہے. بڑی آبادی تھی اس کی, بستے بستے آباد ہوتے ہوتے اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا. تو حضرت اسماعیل کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں کے پاس سرداری آئی وہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے. کعبے کی سرداری جن لوگوں کے پاس تھی, مکے کی سرداری جن کے پاس تھی, وہ قبیلہ جرہم کے لوگ تھے. تو یہی جو دور دراز سے لوگ حج کے لیے آتے, کعبے کی زیارت کے لیے آتے, بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے, تو ان کا سارا سلسلہ, سب کچھ کام, ساری خدمت یہ قبیلہ جرہم کے لوگ کیا کرتے تھے. کافی ٹائم تک, بہت زمانوں تک قبیلہ جرہم میں سرداری رہی اور یہ اس خدمت کو انجام دیتے رہے. اس کے بعد بہت سے لوگ وہاں پر آ کر بس گئے تھے. تو ایک قبیلہ تھا بنی خزاعہ, قبیلہ بنی خزاعہ. تو ان لوگوں نے جرہم کے لوگوں سے لڑ جھگڑ کر مکے کی سرداری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. تو کافی ٹائم تک, بہت زمانے تک یہ قبیلہ بنو خزاعہ مکے کی سرداری کرتے رہے اور آنے والے لوگوں کی, حاجیوں کی خدمت کرتے رہے. اس کے بعد حضرت اسماعیل تو بہت پہلے انتقال کر چکے ہیں. حضرت اسماعیل ہی کے بعد سے کوئی ایسا بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا جو مکے کی سرداری اس کے ہاتھ میں ہو یا مکے کی خدمت اس کے ہاتھ میں ہو. دوسرے لوگوں پر چلی ہوئی آ رہی تھی, یا تو بنی خزاعہ کر رہے تھے یا اس سے پہلے خزاعہ کر رہے تھے یا جرہم کر رہے تھے. تو ان دونوں قبیلوں کے بعد جو قریش کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں, وہ قصی بن کلاب پیدا ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ بڑے نڈر, بڑے خوبصورت نوجوان, عقل مند, ذہین و فتین انسان تھے. انہوں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ خزاعہ سے لڑ جھگڑ کر سرداری اپنے ہاتھ میں لے لی. جب اپنے ہاتھ میں سرداری لی تو انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. مکے کے اندر نئی نئی تعمیریں کرائیں اور سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ایک دار الندوہ, ایک مشورے کی جگہ بنائی جس کو دار الندوہ اللہ کے رسول کے زمانے تک بلڈنگ کو کہا جاتا تھا. تو اس بلڈنگ کو سب سے پہلے جس نے تعمیر کرایا وہ قصی بن کلاب تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے بڑے. اور انہوں نے پھر اور بڑے کام یہ کیے کہ بڑے بڑے گھر بنائے اور قریش پر ایک ٹیکس لگایا. قریش کے جو ان کے اپنے خاندان کے لوگ تھے ان پر ٹیکس لگایا کہ ہم تم سے پیسہ وصول لیں گے اور اس پیسے کو جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں, مکہ آتے ہیں, ان کی خدمت پر وقف کریں گے. اس لیے کہ اتنی دور دراز سے وہ لوگ آ رہے ہیں, کسی کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے, کسی کے پاس خرچہ ختم ہو جاتا ہے, کسی کے پاس وہ توشہ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, پھر وہ یہاں آ کر بھوکے پیاسے رہتے ہیں. تو یہاں جو بھی آدمی آئے گا اس کا 1 روپہ ہم نہ پانی پینے میں نہ کھانے میں اٹھنے دیں گے. ساری پوری کی پوری کھانے پینے کی خدمت ہم ان کی کریں گے, فری میں انہیں رکھیں گے, کھانے پینے کا ان کی
چیزوں کا خیال کریں گے، تو قریش پر ٹیکس لگا کر پیسہ اکٹھا کیا، اور جو حاجی آتے تھے، جو مہمان آتے تھے، ان سب کی بہترین خدمت کیا کرتے تھے۔ تو اس کا اتنا بڑا نام ہوا قصی بن کلاب کا، ان کی شرافت کا، ان کے ان کارناموں کا، کہ سارے عرب کے اندر چرچا ہو گیا کہ ایک سردار مکہ کا ایسا ہے جو اتنی زبردست خدمت کرتا ہے۔ اب یہ سلسلہ اسی خاندان کے اندر، نبی کے خاندان ہی کے اندر چل رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت ہاشم پیدا ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے، ہاشمی کہا جاتا ہے، ہاشمی خاندان سے کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، یہ بھی بہت عقل مند، ذہین اور فتین آدمی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا میں سے۔ اور انہوں نے آ کر بہت سی چیزیں نئی نئی شروع کی، لوگوں کی خدمت کے لیے، لوگوں کو عزت دینے کے لیے، لوگوں کے جو حاجی آ رہے تھے ان کو آرام پہنچانے کے لیے انہوں نے پہلا ایک قانون یہ بنایا کہ 2 قافلے یہاں سے تجارت کے لیے جایا کریں گے۔ سردیوں میں ایک قافلہ یمن جائے گا تجارت کرنے کے لیے، وہاں سے تجارت کرے گا، روپیہ پیسہ لے کر جائے گا، کھانے پینے کی چیزیں لے کر آئے گا، تجارت سے مکے کو نفع ہوگا۔ اور دوسرا گرمیوں کے اندر ملک شام جائے گا، تو سال میں 2 قافلے تجارت کے یہاں سے جانے لگے سردار کے حکم سے، اور پورے مکے کے لوگ سب اس میں مل جل کر اپنا حصہ ڈالتے تھے، اور ایک یمن جاتا تھا اور ایک ملک شام جاتا تھا۔ تو ان قافلوں کی وجہ سے مکے کے اندر بڑی خوشحالی آ گئی، ہر گھر کے اندر اناج غلہ کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہو گئیں، اور سرداری کا نظام بڑے زبردست طریقے سے چلنے لگا۔ انہوں نے نئے نئے کام کیے کہ جو لوگ مکے میں آتے تھے، حاجی آتے تھے، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام چل رہا تھا، لیکن اس میں طریقہ نیا یہ اختیار کیا کہ جس طرح آج تندور ہوتا ہے اس طرح کے تندور کھودے، اور ان میں شوروا، گوشت ڈالتے، روٹی ڈالتے، اور سرید بنا کر حاجیوں کو دیا کرتے تھے۔ یہ کھانا اتنا لذیذ ہوا کرتا تھا اور اتنا اچھا لوگوں کو پسند آیا کہ بہت نام ان کا دور تک ہوا۔ تو حضرت ہاشم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، بڑے ذہین، عقل مند، سارے عرب کے اندر ان کا چرچا تھا۔ تو انہوں نے شادی کی مدینہ کے اندر، مدینہ کی بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بہت ذہین و فتین، بڑے گھرانے کی تھی۔ وہاں سے شادی کر کر ان کو ام سلمہ ان کا نام تھا، ان کو مکے لے کر آئے۔ مکے کچھ ٹائم ان کے ساتھ رہے تو وہ امید سے ہو گئیں۔ پھر یہ ملک شام کے لیے تجارت پر جانے لگے، ہاشم اللہ کے رسول کے پردادا۔ جب یہ یہاں سے جا رہے تھے تو ملک شام پہنچے۔ اس وقت میں غزہ، فلسطین، عراق، یہ سب ملک شام ہی کے اندر آتے تھے، اب تو سب الگ الگ ملک بن گئے ہیں، اس وقت میں سب اکیلا ہی ایک ملک شام ہوا کرتا تھا۔ تو غزہ جو اس وقت بڑے امتحان سے گزر رہا ہے، اس وقت اس جگہ جب یہ پہنچے تو وہاں پر اللہ کے رسول کے پردادا حضرت ہاشم کا انتقال ہو گیا، وہیں پر آپ کو دفنایا، وہیں پر آپ کی قبر بنی۔ اور یہ خبر مدینے آ گئی۔ مدینے جب پہنچی تو آپ کی اہلیہ کو معلوم ہوا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کے سر پر سفید بال تھے۔ تو آپ کی اہلیہ نے اس اپنے بیٹے کا نام شیبہ رکھ دیا کہ یہ تو بوڑھا ہے، بچپن ہی میں سفید بال ہیں تو بوڑھا ہو گیا، تو بوڑھا ہے یہ تو شیبہ اس کا نام رکھا۔ تو ہاشم کا جب انتقال ہو گیا تو ہاشم کے انتقال کے بعد ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے مطلب، تو مطلب مکے کے سردار بن گئے، سرداری ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو 7-8 سال کے بعد ان کو یاد آیا کہ میرے بھائی نے کہ بچہ پیدا ہونے والا تھا اور اپنی بیوی کو مدینے چھوڑ کر آیا تھا، میں اپنے بھائی کو، بچے کو دیکھ کر آؤں، اپنے بھتیجے کو دیکھ کر آؤں، اور صرف دیکھ کر ہی نہیں آؤں بلکہ اس کو لے کر آؤں اور مکے میں لا کر اس کو رکھوں۔ تو اپنے چچا، اپنے بھتیجے کی محبت میں مطلب مکے سے نکلتے ہیں، مدینہ پہنچے اور جا کر اپنی بھابھی سے ملے اور جا کر کہا، بچے کی ملاقات کا واقعہ پچھلے سال میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے وہ نہیں کر رہا ہوں، اس کو چھوڑ کر آگے چلتے ہیں۔ تو ان سے درخواست کی کہ تم میرے بھتیجے کو مکے بھیج دو، یہ ہاشم کا لڑکا ہے، اور ہاشم کو تم جانتی ہو کہ کتنا بڑا مکے کا اور عرب کا وہ سردار تھا، لوگ کس طرح سے اس کی تعظیم اور اکرام کرتے ہیں، یہ سردار بنے گا، تم اس کو میرے ساتھ بھیج دو۔ ان کی بھابھی نے کہا، ہاشم کی اہلیہ نے کہا کہ میں ان کو نہیں بھیج سکتی، میرا اکیلا یہ بیٹا ہے، اس کے اوپر میرا گزارا چل رہا ہے، میں نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اس کے اوپر میں نے اپنی جوانی کو قربان کر دیا۔ جب انہوں نے اور نئی باتیں اور ان کو سرداری کا کہا کہ تمہارا بچہ بہت احترام میں رہے گا، اکرام میں رہے گا، عزت میں رہے گا، سرداری میں رہے گا، تم یہاں کیا کر سکتی ہو اس کے ساتھ، تم اپنے ماں باپ کے، والدین کے ساتھ وقت گزارو، اور یہ مکے کا سردار ہوگا، آگے چل کر تم بھی اس کے ساتھ رہنا۔ تو وہ اجازت دے دیتی ہیں شیبہ کو مکے لانے کی۔ تو مطلب اب اپنے بھتیجے کو، شیبہ کو لے کر مکے آ رہے ہیں۔ مکے میں جب پہنچے تو مکے والوں نے دیکھا کہ مطلب ایک غلام، ایک بچہ لے کر آ رہا ہے 8-10 سال کا۔
تو لوگوں نے کہہ دیا عبد المطلب، مطلب کا غلام، عبد کے معنی غلام کیا آتے ہیں کہ مطلب اپنا ایک غلام لے کر آ رہے ہیں، غلام لے کر آ رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہن، دماغ میں اور زبان پر یہی الفاظ جاری ہو گیا کہ مطلب کا یہ غلام آ رہا ہے، حالانکہ مطلب کے وہ بھتیجے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے بیٹے دادا تھے۔ تو جب وہ آئے، شیبہ ان کا نام تھا، تو شیبہ نام ختم ہو گیا، اب عبد المطلب ہی نام چل گیا۔ تو یہ عبد المطلب کچھ ٹائم کے بعد مطلب کا انتقال ہو گیا جو ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے، اب سرداری عبد المطلب پر آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر۔ اللہ کے رسول کے دادا مکے کے سردار بنے، متولی بنے۔ اب ہی ان کی سرداری بننے کے بعد ہی وہ ابرہہ کا واقعہ پیش آیا ہے، عام الفیل کا، ہاتھیوں والا، جس پر ہاتھیوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے کنکر گرائی تھی اور ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ اللہ کے رسول کی پیدائش سے 50 دن پہلے واقعہ پیش آیا تھا۔ بارہا، بہت مرتبہ، ہزاروں مرتبہ آپ اس کو سن چکے ہوں گے، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم کی ذہانت کا، عقل مندی کا لوگوں نے یہاں بھی مظاہرہ کیا کہ جب وہ وہاں پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا تو کس طرح سے لوگوں کی جان بچائی اور لوگوں کو محفوظ رکھا، اور ابرہہ سے لڑنے کا اور مقابلے کا نمبر ہی نہیں آیا، نوبت ہی نہیں آئی۔ تو حضرت عبد المطلب پر مکے کی سرداری چل رہی ہے۔ اب ہر گھر سے آپ کے بیٹے 10 تھے، پہلے محمد حارث تھے، پہلے حارث تھے، اس کے بعد 9 بیٹے اور ہوئے، تو 10 بیٹے حضرت عبد المطلب کے پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت عبداللہ بہت خوبصورت اور بڑے عقل مند اور ذہین تھے، اپنے پردادا دادا کی طرح۔ تو ہر مکے کے گھر کے اندر ان کا چرچا تھا، اور ہر ایک ماں باپ یہ چاہتا تھا کہ ہمارے گھر کا یہ داماد بن جائے، ہماری بیٹی اس کے نکاح میں چلی جائے، لیکن کسی کے گھر رشتہ طے نہیں ہوا تھا۔ عبد المطلب مدینے گئے ہوئے تھے کسی کام سے، تو وہاں پر ایک راہب سے ملاقات ہو گئی، وہ ان کا دوست تھا۔ راہب جس طرح آج علماء کو، بڑے بزرگوں کو کہا جاتا ہے، اس وقت میں عیسائی مذہب کے بڑے علماء اور بزرگوں کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو اس طرح ہی کہ ایک بڑے بزرگ راہب سے ملاقات ہوئی، تو اس نے کہا کہ تمہارے اندر سرداری اور نبوت کے اثرات مجھے نظر آتے ہیں، تم ایسا کرو کہ بنی زہرا کے گھر میں رشتہ بھیجو، تمہارے گھر میں نبوت اور سرداری کے اثرات ہیں، اور اس گھر میں بھی نبوت اور سرداری کے اثرات ہیں، دونوں گھر ایک جگہ مل جائیں گے تو تمہاری اس نسل سے ایک نبی اور ایک سردار پیدا ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب کو اس کی بات پسند آئی، جگری دوست تھا، بہت زمانے سے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ آئے مکے کے اندر کہ زہرا کے گھر میں نوجوان لڑکی کون ہے اور جو سب سے زیادہ ذہین، فتین اور نیک ہے، تو معلوم ہوا کہ آمینہ بنت وہب ہے، وہب کی بیٹی آمینہ ہے، جو بہت ذہین، عقل مند، حیادار اور پاک دامن ہے۔ تو آپ نے اس راہب کے کہنے کی وجہ سے ابن وہب کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ تو یہ بھی گھر والے، ماں باپ اور گھر والے سب چاہتے تھے کہ عبداللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے اور نسبت جڑ جائے، ہماری بیٹی کا اس سے رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے، ہمارے گھر کا وہ داماد بن جائے۔ لیکن جب حضرت عبد المطلب نے رشتہ بھیجا تو اور خوش ہو گئے، اور مزہ آ گیا کہ یہ تو ہم چاہتے ہی تھے کہ ہماری بیٹی بھی اسی طرح کی نیک اور شریف ہے، تو ایسا ہی بچہ اس کو مل جائے۔ تو فوراً نکاح کا پیغام بھیجتے ہی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا تو آپ کی اس وقت میں آپ کے والد کی 25 سال کے قریب عمر تھی۔ کچھ ٹائم آپ اپنی اہلیہ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے ساتھ رہے۔ کچھ ٹائم کے بعد ملک شام کا، جو میں نے شروع میں سفر کا ذکر کیا کہ سال میں 2 سفر کا اہتمام حضرت ہاشم نے کیا تھا، تو وہ شام والا سفر آ گیا، تو حضرت عبداللہ سفر پر جانے لگے، تو سارے آپ کے بھائیوں نے، آپ کے والد نے آپ کو رخصت کیا اور آپ ملک شام کے سفر پر چلے گئے۔ ملک شام کے سفر سے جب واپس آ رہے تھے، سفر پر جانے سے پہلے حضرت آمینہ امید سے ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے پیٹ میں آ چکے تھے۔ تو جب آپ واپس آ رہے تھے ملک شام سے، تو مدینہ میں ابوا ایک جگہ ہے، مدینہ سے باہر ایک بستی ہے، وہاں پر پہنچے تو شدید بخار ہو گیا، بیمار ہو گئے، اور وہیں پر آپ کا، اللہ کے رسول کے والد کا، حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، وہیں پر آپ کو دفنا دیا۔ یہ خبر مکے پہنچی تو حضرت عبد المطلب کو، آپ کے والد کو، اللہ کے رسول کے دادا کو بے انتہا صدمہ اور رنج ہوا۔ پورے مکے کے اندر اس رنج اور صدمے کی مہک محسوس کی گئی، ہر ایک گھر بڑا صدمے سے لاچار اور دوچار تھا۔ ہر ایک آدمی آ کر حضرت عبد المطلب کو دلاسا دیتا کہ اس لیے کہ سب لوگ محبت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ کتنا شریف، ذہین، عقل مند اور خوبصورت یہ نوجوان ہے، تو عبد المطلب کو کتنا صدمہ اس کے انتقال کا پہنچا ہوگا۔
تو انتقال کے کچھ ٹائم کے بعد ہی حضرت آمینہ کے یہاں جو وہ غم پہنچا تھا، جو تکلیف پہنچی تھی، اب اس کا مداوا ہونے والا تھا، اس غم کو بھرنے والا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پاٹنے والے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن، 12 ربیع الاول پیر کا دن اور 15 اپریل 571 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے وقت اس دنیا میں تشریف لے آئے، نماز کے وقت میں۔ آپ یہ تاریخ یاد کر لیجئے، ہم بیان سنتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ سو رہے ہوتے ہیں، کچھ سن رہے ہوتے ہیں، کچھ کو مسجد تک یاد رہتا ہے، کچھ کو گھر پہنچ کر اور باہر پہنچ کر بھول جاتے ہیں۔ کم سے کم یہ موٹی موٹی باتیں آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن، 12 ربیع الاول پیر کے دن 15 اپریل 571 عیسوی کو صبح فجر کے وقت میں نماز سے کچھ ٹائم پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول کے پیدا ہوتے ہی حضرت آمینہ نے آپ کو دودھ پلایا کچھ دن تک، پھر ایک غلام، ایک باندی تھی صوبیہ، انہوں نے دودھ پلایا۔ تقریباً 2 سال صوبیہ اور آمینہ، حضرت آمینہ کے اپنی والدہ کے آپ ساتھ رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ آپ کو گود لے کر چلی جاتی ہیں اور 2 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنے پاس رکھتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے 2 سال تک اپنے پاس رکھا۔ پچھلے واقعے میں نے بڑی تفصیل سے حضرت حلیمہ سعدیہ کے قصے کو ذکر کیا تھا کہ بڑی لاغر اور کمزور تھی ان کی اونٹنی، لیکن جب اللہ کے رسول ان کی گود میں آئے تو وہ بہت تیز دوڑتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی پستانوں سے دودھ نہیں اترتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول کو منہ لگایا تو دودھ اتنا بہ رہا تھا، اتنا نکل رہا تھا کہ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ لگتا تھا کہ کہیں میرے بیٹے کو، اس نئے بچے کو دودھ کے تیز آنے کی وجہ سے دھسکا اور پھندا نہ لگ جائے، اتنی تیز دودھ آ رہا ہے۔ تو میں اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتی، محمد کو بھی دودھ پلاتی۔ 2 سال تک ہم نے بے انتہا اپنے گھر کے اندر برکت دیکھی۔ دوسرے پورے علاقے کے اندر قحط سالی تھی، لیکن میرے گھر کے اندر کبھی قحط نہیں ہوا۔ بکریاں پورا پیٹ بھر کر رہتی تھیں اور پورا دودھ دیتی تھیں، اور گائے اونٹنی بھی پورے دودھ سے ہمارے گھر کے برتنوں کو بھر دیا کرتی تھی۔ تو 2 سال تک رہے۔ 2 سال میں اتنی محبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی۔ ایک بہن تھی، وہ واقعہ میں ذکر کرتا ہوں مختصر سا۔ ایک بہن تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، تو وہ اللہ کے رسول کو گود میں لے کر محلے میں نکلتی تھی۔ تو محلے کی عورتیں، محلے کی بچیاں ایک دوسرے کے اپنے بھائیوں کو دکھاتی تھی کہ بتا تیرا بھائی کتنا خوبصورت ہے، تیرا بھائی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، میرا بھائی تیرے بھائی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو جب حلیمہ سعدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ان لڑکیوں کے بیچ میں بازار اس میں پہنچتی تھی محلے میں، تو ساری بچیاں یہ کہہ دیتی تھی کہ تیرے بھائی سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، ہم تو آپس میں کھیل رہے ہیں، تیرا بھائی تو اتنا خوبصورت ہے، ہمارے بھائی اس کے سامنے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسی خوبصورتی تھی، ایسا لگاؤ ہو گیا تھا۔ تو 4 سال جب اللہ کے رسول کی عمر ہو گئی تو آمینہ بنت وہب اللہ کے رسول کی والدہ کے پاس حضرت حلیمہ سعدیہ اللہ کے رسول کو لے کر آئیں اور یہ اجازت چاہی کہ مجھے کچھ ٹائم اور دے دو کہ میں اپنے پاس ہی آپ کے بیٹے کو رکھ لوں۔ دل کے اندر یہ تھا کہ مجھ سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ میں اس کو اپنے آپ سے دور نہیں کر سکتی، لیکن یہ بات جو اصل تھی یہ نہیں کہی، بلکہ یہ کہا کہ مکے کے اندر وبا پھیل رہی ہے، بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، تو اس لیے تم میرے ساتھ ہی اپنے اس بچے کو بھیج دو۔ تو حضرت آمینہ اجازت دے دیتی ہیں۔ کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، یعنی کہ جبریل امین نے آپ کے سینے کو چاک کر کر آپ کے دل کو دھو کر جو واپس لگایا تھا وہ واقعہ پیش آیا۔ تو گھر والے حضرت حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر گھبرا گئے۔ گھبرانے کے بعد آپ نے واپس حضرت آمینہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ اللہ کے رسول جب واپس آ گئے تو اب آپ کی 6 سال کے قریب، 4 سال کے قریب، 4 سال سے کچھ زیادہ عمر تھی۔ 2 سال تک حضرت آمینہ کے پاس رہے۔ 2 سال کے بعد 6 سال جب آپ کی عمر ہو جاتی ہے تو حضرت آمینہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت آمینہ آپ کی والدہ کا انتقال بھی مدینہ کے اندر ابوا جس جگہ اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا اسی جگہ پر اسی طرح بے سر و سامانی کے عالم میں بخار کی شدید تکلیف کے بعد انتقال ہوتا ہے۔ 6 سال کے بعد آپ اب حضرت اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ 2 سال اپنے دادا کی پرورش میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد 8 سال جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے عبد المطلب نے انتقال سے پہلے وصیت کی اپنے بیٹے خواجہ ابو طالب کو کہ یہ تمہارے بھتیجا ہے، سگا بھتیجا ہے، اس کو اپنی پرورش میں رکھنا اور اس کا ہر چند خیال کرنا۔
تو اب حضرت ابو طالب کی پرورش میں اللہ کے رسول 9 سال سے 12 سال تک رہے. 12 سال میں آپ نے ملک شام کا سفر کیا, وہاں پر تجارت کے لیے پہنچے. تو تجارت کے لیے جب پہنچے ہیں تو وہاں پر وہاں کے راہبوں نے آپ کو دیکھا تو عبد المطلب سے کہا کہ تم اس بیٹے کو, اس بچے کو, جو تمہارا بھتیجا ہے, اس کو واپس مکے لے جاؤ, اس کو ملک شام مت لے کر جانا. اگر وہاں کے یہودیوں نے ان کو دیکھ لیا تو اس بچے کو قتل کر دیں گے. یہ ایک بڑے نصیب والا اور بڑی فضیلت والا سردار بچہ ہے, یہ نبی ہوگا. تو حضرت ابو طالب اپنی تجارت کے سفر کو چھوڑ کر, اپنی ساری تمام تر کوششوں کو چھوڑ کر اپنے بھتیجے کو واپس مکے لے کر آ جاتے ہیں. دیکھیے کیسی محبت ہوگی. تو آپ کی اب عمر 15 سال ہے. 15 سال سے جب آپ کی عمر آگے بڑھتی ہے تو آپ اپنی بکریوں کو بھی چراتے تھے اور دوسرے کی محلے کی بکری جو بھی دے دیتا آپ اس کی بکری کو لے جاتے اور جنگل میں چراتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو تنہائی پسند تھی, آپ اکیلا رہنا پسند کرتے تھے 12 سال کی عمر سے. تو آپ جنگل میں ان کو چھوڑ دیتے, ان کی نگرانی کرتے اور تنہائی میں بیٹھے ہوئے سوچتے رہتے کہ اللہ نے اس دنیا کو, اس کائنات کو کس طرح سے بنایا ہے, اور اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کیا کرتے تھے. جب آپ کی عمر 15 سال ہوئی تو 15 سال کی عمر میں ایک معاہدہ ہوتا ہے حلف الفضول کا, تو اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے. آپ کی عمر جب 20 سال ہوئی تو اس وقت میں 15 سال کی عمر میں ایک جنگ ہوتی ہے, اس جنگ کے اندر شریک تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن باقاعدہ لڑے نہیں بلکہ اپنے چچاؤں کی حفاظت کرتے رہے اور ان کو اٹھا اٹھا کر تیر دیا کرتے تھے. جب 20 سال آپ کی عمر ہوئی تو اس وقت میں حلف الفضول یہ معاہدہ ہوا ہے, اس میں اللہ کے رسول شریک ہوئے. اور اللہ کے رسول نے نبوت ملنے کے بعد کہا تھا کہ اگر اس طرح کے اور بھی بہت سے معاہدے ہوتے تو میں ان میں شریک ہونا پسند کرتا, اس لیے کہ اس معاہدے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ مظلوم کے ساتھ انصاف کیا جائے گا, کسی آدمی کو نہیں ستایا جائے گا. اگر کوئی کسی کو ستائے گا تو اس کا بدلہ لیا جائے گا, ہر ایک کے ساتھ انصاف کا, عدل کا معاملہ کیا جائے گا. تو یہ ایسے ظلم و جبر کے دور میں اس طرح کا معاہدہ کرنا ایک بڑے کمال کی بات تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں اس کے اندر شریک ہوئے. جب آپ کی عمر 25 سال ہو گئی تو 25 سال کی عمر میں آپ نے ایک تجارت کا سفر کیا ہے حضرت ختیجہ کا مال لے کر. اس تجارت کا سفر جب ہوا تو حضرت ختیجہ کو بے انتہا محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی. اور حضرت ختیجہ کے بھتیجے تھے ایک اس وقت کے بڑے راہب اور اس وقت کے بڑے عالم, انہوں نے حضرت ختیجہ نے ان سے مشورہ کیا کہ محمد کے بارے میں اس طرح کی باتیں سنتی ہوں, میرا جو غلام میسرہ ہے وہ تجارت کے سفر پر گیا تھا تو انہوں نے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ ان کے اوپر بادل ہر وقت سایہ کیے ہوئے رہتا تھا, اور انہوں نے تجارت کے اندر ایسے معاملات کیے اور ایسی تجارت کی کہ بے انتہا نفع ہوا کہ 40 سال سے میرے لوگ تجارت کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن اتنا نفع کبھی نہیں ہوا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارتی قافلے پر گئے اس وقت میں ہوا. تو ورقہ بن نوفل ان کے بھائی کا نام تھا, انہوں نے کہا کہ یہ آخری نبی ہیں اور یہ نبی ہوں گے. جب انہوں نے یہ بات حضرت ختیجہ کو معلوم ہوئی تو حضرت ختیجہ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ان سے میں نکاح کر لوں. تو نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے, نکاح کی تیاری کرنے کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی حضرت ختیجہ نے. حالانکہ اس سے پہلے بہت سے سردار پیغام بھیج چکے تھے حضرت ختیجہ کے پاس کہ تم ہم سے نکاح کر لو. 40 سال کی عمر میں جن کے پاس بے انتہا دولت ہو, بہت سا روپیہ پیسہ ہو اور جوانی کا عالم ہو اور بہت خوبصورت اور ذہین, عقل مند اور نیک عورت سے کون سا شادی نہیں کرنے کے لیے تیار ہوگا, لیکن آپ سب سے منع کر دیا کرتی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پیغام بھیجا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو. بارش ہو رہی ہے, وقت تقاضا نہیں کر رہا, میں اپنے عنوان کو یہیں ختم کرتا ہوں. اگلے ہفتے انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے آگے ہم عنوان کو لے کر چلیں گے. آپ وقت سے پہلے آئیے, یعنی کہ 12:50 سے ہم عنوان کو شروع کر رہے ہیں. اگر آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اور آپ چاہتے ہو کچھ سیکھنا اور کچھ اللہ کے رسول کی زندگی کو یاد کرنا تو وقت نکال کر آئیے. اللہ تبارک تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.